بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ انسپائریشن۔ امریکہ میں ایک صدر گزرے ہیں جی، جن کا نام تھا تھیوڈور روز ویلٹ۔ وہ جب پیدا ہوئے تو پیدائشی طور پر بہت کمزور تھے، اور ان کے والدین کو یہ لگتا تھا کہ یہ زندہ نہیں بچیں گے۔ جب وہ 12 سال کے ہوئے تو ان کے والد صاحب نے ان سے کہا کہ آپ دماغی طور پر ٹھیک ہیں لیکن جسمانی طور پر بہت کمزور ہیں، اور اس لیے آپ کا اگر دماغ تیز ہے تو بھی اگر آپ کا جسم کمزور ہے تو وہ کسی کام کا نہیں۔ انہوں نے اپنے باپ کی یہ بات پلے سے باندھ دی اور اس کے لیے ورزش شروع کر دی۔ وہ ویٹ لفٹنگ کرتے، دوڑتے، گھوڑ سواری کرتے، شکار کھیلتے، برف پر سکیٹنگ کرتے، اور آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے جسم، دل و دماغ سب کو انتہائی مضبوط بنا لیا۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ نیب صدر کے لیے چن لیے گئے۔ 1900 میں مکینلے کی صدارتی مہم چلاتے ہوئے جب یہ خود نائب صدر کے امیدوار تھے، انہوں نے 673 673 یعنی تقاریر کی اور تقریباً 20,000 میل کا سفر طے کیا، اور وہ 2 بار امریکہ کے صدر رہے، اور 1909 میں انہوں نے دوسری بار امریکہ کی صدارت جو ہے وہ الیکشن جیتا۔ انہوں نے روس اور جاپان کے درمیان مذاکرات کروائے۔ اس کے نتیجے میں انہیں نوبل پرائز انعام بھی دیا گیا۔ امریکہ کو سپر پاور بنانے میں ان کا ایک کلیدی کردار ہے، اور امریکہ کی جو نیوی ہے جو اتنی مضبوط ہے، اس کو بھی انہوں نے ہی مضبوط کیا۔ جب انہوں نے 1913 میں صدارت چھوڑی تو کیونکہ وہ ایڈونچر کے بہت شوقین تھے، تو انہیں ایک برازیل کے مشن پر بھیج دیا گیا، جو کہ ایک ریسرچ کا کام تھا دریا میں۔ تو وہ اس ایڈونچر کے لیے اس بڑھاپے کی عمر میں بھی چلے گئے، کیونکہ وہ سخت جان تھے اور وہ بہت ہارڈ ورک کرتے تھے۔ انہوں نے بلکہ ان کا ایک جملہ ہے کہ یہ میرے لیے آخری موقع تھا لڑکا بننے کے لیے۔ انہوں نے لا آف پروسیس کے ذریعے، مسلسل محنت کے ذریعے اپنا جسم اتنا مضبوط بنا لیا، اپنا دماغ اتنا مضبوط بنا لیا۔ ایک مرتبہ جب وہ صدر تھے تو فرانسیسی جو سفیر تھے ان کے ساتھ چل پڑے۔ وہ ایک پہاڑ پہ چڑھے، اس سے اترے تو دوسرے پہاڑ پر چڑھ گئے، اور آگے جا کے ایک ندی تھی، انہوں نے اپنی شرٹ اتاری اور بیچ میں چھلانگ لگائی اور تیر کر پار ہو گئے۔ کوئی چیز ان کے رکاوٹ میں، راستے کے رکاوٹ نہیں بنتی تھی، اور وہ اتنے مضبوط دل کے اور مضبوط جان کے مالک تھے۔ ایک برطانوی مورخ ہیو بروگن وہ لکھتے ہیں جی کہ وہ لنکن کے بعد امریکہ کے سب سے قابل، جیکسن کے بعد سب سے زیادہ توانائی کے حامل، اور جان کنسی کے بعد سب سے زیادہ کتاب دوست تھے۔ وہ انتہائی قابل، انتہائی محنتی اور انتہائی دور اندیش امریکہ کے صدور میں شامل ہوتے ہیں۔ وہ کتابوں کے بھی شوقین تھے، یعنی جو ان میں بچپن میں جس چیز کی کمی پائی جا رہی تھی
انہوں نے اس کو دور کیا، اور نہ صرف دور کیا بلکہ اپنے اندر بہت ساری صلاحیتیں بھی پیدا کی۔ اور وہ صلاحیتیں کیا تھیں کہ ان کا جسم کمزور تھا، انہوں نے اس کو مضبوط بنایا، اور انہوں نے اس کو زندگی کا حصہ بنا لیا، معمول بنا لیا، اور وہ انتہائی سخت جان ہو گئے تھے۔ بہت واک کرتے، بہت محنت کرتے، بہت وہ باکسنگ تک کھیلتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ کوئی چیز اگر کسی نے بنانی ہے، اپنے کو مضبوط کرنا ہے، تو وہ کر سکتا ہے۔ اور یہ جو چھوٹی موٹی معذوری ہے، یا پیدائشی کمزوری ہے، یا غربت ہے، یا کوئی اور چیز ہے، یہ آپ کے مقصد کے اندر کوئی یہ رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ یہ آپ نے خود رکاوٹ بنائی ہے۔ آپ اس روز ویلٹ صدر کی طرح وہ رکاوٹیں دور کر سکتے ہیں، اور کوئی ایسا کام نہیں ہے جو آپ نہیں کر سکتے۔ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے پروسیس کا قانون لاگو کرنا ہوگا، اور جس چیز میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کمزور ہیں، اس میں زیادہ کام شروع کر دیں، زیادہ محنت شروع کر دیں۔ جس طرح ایک بچہ 6 مضامین میں سے 1-2 میں فیل ہو جاتا ہے، اگر وہ 4 یا 5 مضمون پاس کر لیتا ہے اور ایک میں سپلی آتی ہے، اس کا مطلب اس بچے کا دماغ کام کرتا ہے۔ صرف کیا ہوا کہ جو ایک مضمون تھا اس پر اس نے توجہ نہیں دی، اور دوبارہ جب وہ اس پہ توجہ دیتا ہے تو وہ کلیئر کر لیتا ہے۔ اس لیے آپ بھی کوئی ایسا کام نہیں ہے جی جو مشکل ہو، جو امپاسبل ہو۔ ہر کام ہو سکتا ہے، بشرطے کہ کام کرنا آپ شروع کریں، آپ کام کرنا چاہتے ہو۔ اگر آپ نہیں کام کرنا چاہتے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ اور اگر آپ ہارڈ ورکر ہیں، آپ کی جستجو ہے، آپ موٹیویشنل ہے، میں جب لفظ موٹیویشنل استعمال کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے اندر توانائی ہے۔ اگر آپ کے اندر وہ درجہ حرارت، وہ روشنی، وہ طلب ہے، تو پھر آپ کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے۔ رکاوٹ اگر کوئی ہے تو ہم نے خود بنائی ہے۔ اگر کوئی ٹینشن ہے تو ہم نے ہماری خود لے پالنے کی، ہماری کریٹ شدہ وہ چیزیں ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، کسی کوتاہی کو، کسی کمی کو، کسی پریشانی کو، کسی ایسی چیز کو اپنے مشن کے آگے، مقصد کے آگے آڑے نہ آنے دیں جو کہ آپ کے لیے ناکامی کا سبب بنے۔ اور دنیا میں یہ بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ پریزیڈنٹ اوباما کی مثال لے سکتے ہیں، اور ایسے ہزاروں ملکوں میں بڑی سیٹوں پر لوگ گئے ہیں جو کہ پیدائشی طور پر کچھ بھی نہ تھے، شاید ایک ٹائم کا کھانا کھاتے تھے اور ایک ٹائم کا کھانا ان کو نہیں ملتا تھا، لیکن انہوں نے اپنے مقصد کی راہ میں اس بات کو نہیں آنے دیا۔ انہوں نے مقصد کو سب سے آگے رکھا۔ اس لیے آپ بھی اپنے مقاصد کو آگے رکھیں، محنت کریں، توکل رکھیں، اللہ سے لو لگائیں، اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے، ضرور کامیاب ہوں گے۔